سورۃ الجمعہ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الجمعہ مدنی صورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں اس کا نزول ہوا، اور یہ صورت بھی مسبحات میں سے ہے، یعنی جس کی ابتدا اللہ کی تسبیح سے ہے۔ سبح یا یسبح، یہ جن صورتوں کے شروع میں اس کو مسبحات کہتے ہیں۔ اور جس طرح اس سے پہلی سورہ صف سبح سے شروع تھی، تو اس میں اللہ کی توحید سب سے پہلے بیان ہوئی، اس لیے کہ اسلام میں اللہ کی توحید یہ اصل الاصول ہے، سارے اصولوں کی بنیاد توحید ہے۔ توحید نہیں یعنی اللہ کو ایک ماننا اگر نہیں ہے کچھ بھی نہیں۔ اس لیے قرآن حکیم کی شاید ہی کوئی صورت آپ کو ملے جس میں اللہ کی توحید کا ذکر نہ ہو، بلکہ ہر صورت میں کہیں نہ کہیں شروع میں، درمیان میں، آخر میں کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کی توحید کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ دوسری چیز رسالت ہے، تو رسالت کا بیان بھی اس صورت میں خاص طور پہ ہے، اور پہلی صورت میں گزر چکا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا مقصد دو چیزیں تھیں۔ ایک، لوگوں کو بتانا کہ وہ تورات کے ناسخ نہیں بلکہ تورات کے مصدق ہیں، تصدیق کرتے ہیں، اور بیشتر عیسائیت میں احکامات تورات ہی کے ہیں۔ اور دوسری چیز تھی کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کا نام لے کر انہوں نے خوشخبری سنائی کہ اب میرے بعد صرف وہی آئیں گے، من بعد اسمہ احمد۔ تو اس صورت کا آغاز بھی پہلے تو تسبیح یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید سے اور بعض صفات سے ہے، اور دوسرے نمبر پہ جس بشارت کا عیسیٰ علیہ السلام نے ذکر کیا تھا اسی نبی کی آمد کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں پر کریں گے۔ پہلی صورت میں یہ بھی تھا کہ یہود نے اپنے نبی حضرت موسیٰ کو بھی ستایا، حضرت عیسیٰ کا بھی انکار کیا، اور آخر میں چل کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی۔ تو اس صورت میں اس کی وجہ بتائی کہ آخر کیا بات ہے جو یہودیوں نے انکار کیا یا اپنے نبی کو ستایا یا سرے سے نبی کو نہیں مانا، اس کی وجہ کیا ہے۔ پھر چونکہ یہ سورہ جمعہ ہے تو اس لیے جس کے دوسرے رکوع میں لفظ جمعہ آیا ہے، جس کا معنی ہے ہفتے میں وہ دن جس کو ہم جمعہ کہتے ہیں۔ تو چونکہ اس میں جمعے کے دن اور جمعے کی نماز کے کچھ مسائل ذکر ہوں گے، اس لیے سورت کا نام سورۃ الجمعہ ہے، اور جمعہ جماعت سے ہے، یعنی گیدرنگ، اکٹھا ہونا جی۔ تو یہ نماز اللہ نے ایک ایسی رکھی ہے جس میں جو اس کو مل کے پڑھنا جماعت سے ضروری ہے، یہ تنہائی میں نہیں ہوتی، اس کی پھر قضا بھی نہیں ہوگی جی۔ اور یہ ظہر کی نماز کے قائم مقام اور ظہر کے وقت میں پڑھی جاتی ہے، 2 رکعتیں ہیں اور 2 خطبے اس کے ساتھ جی۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح خواں ہیں، تسبیح بیان کرتی ہیں جو کچھ بھی چیزیں آسمانوں میں اور جو کچھ چیزیں بھی زمین میں ہیں۔ آسمان میں فرشتے یا اور جو بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، اور فضا میں بیچ میں ستارے، سیارے وغیرہ،
یہ اور اس میں کوئی بھی اللہ کی مخلوق ہے وہ سب تسبیح خواہ ہیں۔ اور زمین کی ساری چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں، یہ جو ہم نہیں دیکھتے ہیں، تو ہر چیز جس کو شے کہتے ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، چاہے وہ زبان سے تسبیح بیان کرتی ہو، اس کی تسبیح سنائی دیتی ہو، یا اس کی تسبیح زبان سے نہ ہو، حال سے ہو، اس کی کیفیت بتا رہی ہے کہ یہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ تو ایک تسبیح حالی ہے، ایک قالی ہے، کسی کی زبان سے، پھر زبان سے پتہ نہیں ہم اس کی تسبیح کا مطلب سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، جیسے پرندوں درندوں چرندوں کی ہم زبان نہیں سمجھتے، مگر وہ مختصر زبان میں اللہ کی تسبیح ہی بیان کرتے ہیں، یا ہم ان کی زبان سمجھتے ہیں جیسے انسان ہو گئے، جنات وغیرہ۔ کون اللہ جس کی تسبیح بیان کرتے ہیں سب چیزیں؟ الملک، جن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ بادشاہ ہے، کنگ ہے، اور صحیح معنی میں بادشاہ کون ہے؟ اللہ، جس کی بادشاہی ہمیشہ کے لیے ہے، آج بھی ہے، کل بھی تھی، آئندہ بھی ہوگی، اور قیامت کے دن اور شروع سے آخر تک صحیح معنی میں بادشاہی اس کی ہے۔ باقی وہ دنیا میں بھی کسی کو تھوڑا وقت کے لیے کچھ نہ کچھ اختیار دے دیتا ہے، ان کو بھی ملک کہتے ہیں، بادشاہ کہتے ہیں، لیکن وہ سب عارضی چیز ہے۔ حقیقی بادشاہ اللہ، قل اللہم مالک الملک، اے اللہ کہہ دیجئے، اے اللہ آپ ہیں صحیح معنی میں مالک ملک، کائنات کے مالک۔ تؤتی الملک من تشاء، پھر ملک کا کچھ حصہ کسی کو جس کو چاہتے ہیں آپ کچھ وقت کے لیے دیتے ہیں، تنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتے ہیں پھر چھین بھی لیتے ہیں۔ تو اصل میں ملک کون ہے؟ بادشاہ اللہ۔ القدوس، وہ تمام عیوب اور نقائص سے پاک ہے، اللہ کی ذات بالکل بے عیب ہے۔ العزیز، اور وہ غالب ہے سب پر، واللہ غالب علی امرہ، جو اللہ کرنا چاہے کوئی روک سکتا نہیں ہے اس کو، جی۔ اور عزیز کا معنی عزت والا بھی ہے، عزت والا بھی ہے اللہ، اور غالب بھی ہے سب چیزوں پر اللہ۔ الحکیم، اور وہ حکمت والا بھی ہے کہ جو کام بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے یا جو شریعت اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں وہ حکمت سے خالی نہیں، چاہے ہم اس کی حکمت کو سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں۔ بعض چیزوں کی حکمت اللہ خود بتا بھی دیتے ہیں کہ یہ کام اس لیے ہوا، لیکن یہ نہیں کہ ہر چیز کی حکمت بتائی۔ اب بعض چیزیں ہمارے ہاں بہت معمولی ہیں، حقارت سے دیکھتے ہیں، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ چمٹی کیوں بنائی، سانپ کیوں بنایا، شیر کیوں بنایا؟ ہمارے تو یہ چیزیں دشمن ہیں، جی، لیکن اللہ نے بنایا تو کوئی حکمت ہے۔ سور کیوں بنایا؟ حکمت ہے، اس کے بھی کوئی فوائد ہیں، جی۔ تو ہر چیز اللہ نے حکمت سے بنائی۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے بھیجا ان پڑھ لوگوں میں، امیین امی کی جمع ہے، اور امی کہتے ہیں جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو۔ تو عرب کے لوگوں کو امی کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہاں پڑھنے لکھنے کا رواج نہ تھا، مشکل سے عرب میں 2-3% لکھنے پڑھنے والے تھے، باقی نہیں، اور اس کو عیب بھی سمجھتے تھے لکھنا پڑھنا، اس لیے کہ اللہ نے ایسا دماغ دیا تھا، ایسا حافظہ دیا تھا کہ ہر چیز ان کو ازبر ہوتی تھی، یاد ہوتی تھی، کہتا لکھیں تو وہ جو کنزین ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے تھے، بلکہ اس کو عیب سمجھتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ان امی لوگوں میں جو پڑھے لکھے نہیں، جن کے پاس کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی آس پاس کی قومیں جو ہیں وہ پڑھی لکھی تھی، ایرانی پڑھے تھے، رومی، حبشہ، جتنے ممالک تھے ان کا باقاعدہ دفتری انتظام ہوتا تھا، لکھت پڑھت ہوتی تھی، سب کچھ۔ یہ خطہ عرب کا نہیں۔
تو اللہ نے رسول ان میں بھیجا امی. اس نے جب وہاں پر پڑھنے لکھنے کا رواج بھی نہیں اور کوئی معمولی مکتب اور اسکول بھی نہیں، نہ کوئی کتابیں، نہ کوئی لائبریری ہے، تو ظاہر بات ہے پڑھنے لکھا کیا ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گئے بھی نہیں، سفر بھی نہیں کیا، لہذا آپ بھی امی ہی تھے، امی ہی تھے. تو امیین میں آپ کو اللہ نے بھیجا، لیکن آپ نے ایسے علم کے دریا بہا دیا کہ دنیا کی پڑھی لکھی ساری قومیں آپ کے سامنے گنگ ہو گئیں. بغیر کسی سے لکھنے پڑھنے سیکھنے کے اللہ نے ایسا آپ کو سکھایا، ایسی وہی ایسا علم آپ کو دیا کہ ساری دنیا آپ کے علم کے سامنے. اور آج دنیا میں جتنی علم کی روشنی ہے، چاہے وہ دین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو، یہ سب نبی کریم علیہ السلام کا لایا ہوا تحفہ ہے. یعنی کافر لوگ بھی آپ کے علم سے مستفید ہیں، وہ دین والا نہیں، دنیا والے سے مستفید ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے امی لوگوں میں رسول بھیجا، تو رسول بھی امی. الرسول النبی الامی سورہ اعراف میں ہے. اس رسول کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ڈیوٹیز کیا ہیں؟ پہلی بات ہے کہ منہم، انہی لوگوں میں سے بھیجا. باہر سے کوئی پڑھا لکھا نہیں آیا رسول، دوسری قوم سے نہیں آیا، انہی میں سے. اور کام ڈیوٹی یہ لگائی کہ یتلو علیہم آیات ہی، وہ نبی اور رسول تلاوت کرتا ہے ان لوگوں پر، پڑھ کر سناتا ہے ان لوگوں کو اللہ کی آیتیں، یعنی قرآن حکیم. جو وہی آتی ہے وہ پہلے سب سے پہلا کام یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ موجود ہوتے تھے ان کو پڑھ کے سناتے تھے کہ یہ تازہ تازہ وہی آئی ہے. پھر اس کے بعد اس کو لکھوا بھی لیتے تھے جو موجود نہیں ہیں ان کو بتانے کے لیے. تو تلاوت یہ پہلا فریضہ ہے، تلاوت یہ پہلا فریضہ ہے نبی کا. پھر تلاوت دو طرح ہوتی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو. ایک تلاوت برائے تبلیغ، اور ایک یعنی تعلیم اور تبلیغ کے لیے، اور ایک تلاوت ہوتی ہے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے. تو نبی کریم علیہ السلام کی دونوں سنت ہیں. ثواب کے لیے پڑھنا بھی کہ آپ رات کو بستر پہ جاتے تو کئی صورتیں پڑھتے تھے، تلاوت وہ ثواب کے لیے ہوتا تھا. اور ایک یہ کہ مجمع میں صحابہ کو جب قرآن سناتے تھے تو وہ برائے تعلیم و تبلیغ ہوتا تھا. وَيُزَكِّيهِمْ، دوسرا کام نبی کا کیا ہے، ان کا تزکیہ کرتے ہیں. یعنی ایمان لانے والوں کو آیات سناتے بھی ہیں اور پھر آیات پر عمل کرا کے ان کو پاک صاف بنا دیتے ہیں. تزکیہ عقیدے کا بھی ہے کہ کفر شرک سے عقیدے کو پاک کیا جائے. تزکیہ اعمال کا بھی ہے کہ بدعات اور خرافات سے انسان کے اعمال کو پاک کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے. تزکیہ اخلاق کے لیے بھی ہوتا ہے کہ برے اخلاق انسان سے نکالے جائیں. تو تزکیہ ہر چیز میں ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ ان کو پاک کرتے ہیں، یعنی قرآن حکیم کی وجہ سے ان لوگوں کا ان کی تطہیر کرتے ہیں، ان کے عقیدے، ان کے عمل، ان کے اخلاق سب کو پاک بناتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور سکھاتے ہیں ان لوگوں کو، یعنی جو ان پہ ایمان لاتے ہیں، کتاب سے مراد قرآن مجید. یعنی قرآن مجید اگرچہ ان کی زبان میں نازل ہوا ہے، لوگوں کی زبان میں، لیکن پھر بھی کئی باتیں ایسی ہیں جو سمجھانی پڑتی ہیں. جیسے کہ اہل زبان کو بھی اپنی زبان کی کئی باتیں سیکھنی پڑتی ہیں. ایک تو عام بول چال ہے وہ تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن کئی چیز علمی ہوتی ہے تو وہ باقاعدہ اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے، ٹیچر پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں. تو اس طرح قرآن مجید اگرچہ عربی زبان میں ہے اور عرب لوگ اس کو جانتے تھے بیشتر باتیں، لیکن کئی چیزیں پھر بھی سیکھنے سے تعلق رکھتی تھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، منشا کیا ہے، اللہ اس سے کیا چاہتے ہیں.
تو پھر اللہ کا نبی ان کو تشریح کر کے بتاتے اور ساتھ ساتھ حکمت بھی سکھاتے ہیں۔ حکمت کا معنی دانش مندی، عقل مندی کی باتیں، تو اس سے مراد سننا ہے، یعنی قرآن مجید کے علاوہ جو احادیث ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ حکمت ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی ہر صحیح حدیث یہ حکمت ہے۔ حکمت یہ عربی کا لفظ ہے، اور فلسفہ عربی میں بھی بولا جاتا ہے لیکن دوسری زبانوں میں بھی بولا جاتا ہے۔ تو پہلے زمانے میں فلسفی حکمت کو فلسفہ ہی کہتے تھے، اور اس میں یونان کے جو بڑے بڑے اکابر لوگ تھے وہ علم فلسفہ میں بہت آگے تھے۔ ارسطو ہو گیا، افلاطون ہو گیا، فلاں فلاں، سقراط ہو گیا، بقراط ہو گیا، یہ بڑے بڑے حکماء، ان کو حکماء کہتے تھے، یعنی حکمت والے لوگ۔ تو ان کی تعلیمات سے اب بھی لوگ دنیا فائدہ اٹھاتی ہے۔ تو ان کے ہاں حکمت کا معنی ہوتا ہے معرفت و حقیقت الاشیاء بقدر طاقت البشریہ، کہ ہر چیز کی حقیقت پہچاننا جتنا انسان کے بس میں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی یہ فلسفہ ہے، یہ حکمت ہے، یعنی ہر چیز کی تہ میں جانا، ڈیپ میں، اور اس کی حقیقت کو جاننا جتنا انسان کر سکتا ہے، تو اس کا نام وہ فلسفہ یا حکمت رکھتے تھے۔ لیکن اسلام میں یہ بات نہیں ہے۔ ہمارے ہاں حکمت کیا ہے؟ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان۔ جو آدمی جتنا اللہ کی معرفت حاصل کرے اور پہچان، اتنا ہی بڑا حکیم ہے، وہ اتنا ہی بڑا وہ حکیم سمجھا جائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا راس الحکمت مخافت اللہ، یعنی حکمت کی بنیاد اللہ کا خوف ہے۔ جو آدمی جتنا خدا سے ڈرتا ہے اتنا ہی بڑا وہ سمجھدار، دانش مند، عقل مند ہے۔ دنیا کے لحاظ سے وہ بدھو ہے، بے وقوف سمجھتے ہیں اس کو، لیکن دین کے لحاظ سے جو جتنا خدا سے ڈرتا ہے اتنا ہی بڑا وہ عقل مند ہے، راس الحکمت۔ اور اسی کو قرآن میں من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس شخص کو حکمت دے دی گئی اس کو اللہ کی طرف سے بہت بڑی بھلائی دے دی گئی، اور وہ یہی ہے۔ اور اللہ سے ڈر کب ہوگا؟ جب اللہ کی پہچان ہوگی۔ اور اللہ کی پہچان کیسے ہوگی؟ ذات سے نہیں، کاموں سے، صفات سے۔ اللہ کی ذات کو کس نے دیکھا؟ تو اللہ نے جو کام دکھائے ہیں ان سے ہی اللہ کو پہچانا جاتا ہے کہ وہ کتنے عظیم ہیں، کتنے برتر ہیں، اور پھر اسی سے ان کی محبت پیدا ہوگی اور اسی سے ان کے لیے خشیت دل میں پیدا ہوگی۔ تو بہرحال یہاں حکمت سے مراد ہے حضور کی سنت، آپ کی تعلیمات، جن کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ اسی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمۃ الحکمت ضالۃ المؤمن حیث وجدہا فہو احق بہا، کہ حکمت کی بات، سمجھ بوجھ کی بات، یہ مسلمان کا اپنا گم شدہ سامان ہے۔ جہاں سے بھی اس کو یہ حکمت کی بات ملے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کو لے۔ یہ نہیں دیکھے کہ حکمت کی بات کہاں سے مل رہی ہے، کہاں سے مل رہی ہے، یعنی اس کی اپنی چیز ہے، اس سے گم ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، اب اس کو کہیں سے بھی وہ حکمت کی بات ملے اس کو لے لینی چاہیے، اس کا حقدار ہے، اس کا وارث ہے۔ لیکن آج ہم ہیں کہ ہر کسی کی بات سننا پسند نہیں کرتے ہیں۔ ہر کسی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی علم میں کم ہے، عمر میں کم ہے، وہ اچھی بات بھی کہتا ہم اس کو جھاڑ دیتے ہیں، تو کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا، میں زیادہ سمجھدار۔ تو یہ بات نہیں ہے۔ بچہ بھی اگر بولتا ہے نا تو بات معقول کر رہا ہے، آپ لے لیں۔ اللہ وہ کہتے ہیں کہ گفتِ اللہ بود گرچز حلقوم عبداللہ بود، یعنی اس کی بات
جو اس نے کہی ہے وہ اللہ کی بات ہے، اگرچہ وہ اس کے بندے کی زبان سے نکل رہی ہے، اس لیے کہ بندے کی زبان پہ لایا کون ہے؟ یہی تو ہے۔ اچھا جی، ایسے اس کی ایک قصہ سنا دیتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے راستے میں جا رہے تھے، ایک جگہ میدان میں بچے کھیل رہے تھے، کبڈی کھیلتے ہوں گے یا کچھ بھی جیسے آج کل کھیلتے ہیں۔ تو ایک لڑکا بہت پھرتیلا تھا، بڑا تیز، ادھر گھوم رہا ہے ادھر گھوم رہا ادھر گھوم رہا ہے۔ امام صاحب نے عذرائے نصیحت کہا کہ بیٹا ذرا سنبھل کے کھیلو، گر جاؤ گے تو چوٹ لگ جائے گی، پیار سے کہہ دیا۔ اللہ نے کوئی حکمت کی بات اس بچے کی زبان سے امام صاحب کو سمجھانی تھی، تو بچہ کھڑا ہو گیا، دیکھا تو پہچانتا تو تھا امام صاحب۔ کہا امام صاحب آپ سنبھل کے چلیں، میں گرا تو چوٹ صرف مجھے لگے گی، اور آپ پھسلے تو ایک دنیا گمراہ ہو جائے گی۔ مطلب آپ مسائل بیان کرنے میں پھسلے تو آپ کے پیچھے تو لوگ چلتے ہیں، آپ کی بات لوگ مانتے ہیں، وہ سب کا خراب ہو جائے گا، میرا نقصان تو میرا ہی ہوگا۔ تو ہم جیسا ہوتا نا تو اس کو ایک تھپڑ رسید کرتا ہے، تو مجھے نصیحت کرتا ہے، میں تیرے بھلے کی بات کرتا ہوں، تو الٹا مجھے۔ لیکن وہ لوگ جانتے تھے کہ ایسی حکمت کی بات بچہ نہیں کہہ سکتا، یہ کسی کہلوانے والے نے مجھے بیدار کرنے کے لیے اس کی زبان سے کہلوایا ہے۔ تو امام صاحب آگے بڑے، سر پہ ہاتھ رکھا، پیار سے کہا بہت اچھا، بہت اچھی بات کی ہے۔ حوصلہ دینا چاہیے نا، اگر آدمی ایسی باتوں کو رد کر دے پھر اگلے تو بولنے کا نہیں وہ کبھی، تو حوصلہ دے کہ بہت اچھی بات ہے، تم کیا کرتے ہو؟ اس نے بتایا میں یہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم میرے حلقہ درس میں آیا کرو، بیٹھا کرو، پیار سے۔ اس کے دل میں بات اثر کر گئی، وہ پھر امام صاحب کے پاس جانے لگا، اور ہوتے ہوتے وہ بھی وقت کا بہت بڑا عالم بن گیا، وہ بچہ بھی ایک بہت بڑا عالم بن گیا۔ تو میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کبھی کسی کو کسی کی بھی زبانی کلمہ حکمت کا بتا سکتے ہیں، اور جہاں سے ملے آدمی کو لے لینا چاہیے۔ جی تو خیر حکمت کا معنی کیا ہے؟ یعنی یہاں یعنی سمجھ بوجھ کی باتیں، اور اس سے مراد کیا؟ کتاب و حکمت۔ جب ہم کہتے ہیں کتاب و حکمت یعنی کتاب و سنت، حضور کی ہر بات پر از حکمت تھی۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یقیناً یہ اصل میں ان تھا، یقیناً یہ لوگ اس نبی کی تشریف آوری سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، کوئی پتہ ہی نہیں تھا کیا طریقے، یعنی چلتے پھرتے جانوروں والی زندگی تھی، لیکن ان کے آنے کے بعد وہ آسمان کی چھت کے نیچے زمین کی پشت کے اوپر بہترین لوگ بن گئے، ان کی تعلیمات پر عمل کر کے۔ یہ تو نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں آپ کے پاس آنے والوں کا ذکر ہوا۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور کچھ اور لوگ بھی انہی میں سے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کی طرف بھیجے گئے ہیں، کچھ اور لوگ بھی انہی میں سے ہیں، یعنی وہ بھی آپ کے امتی ہیں، آپ ان کے لیے بھی بھیجے گئے ہیں، اگرچہ وہ آپ کے زمانے میں نہیں تھے، آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، پر بعد میں آئے ہیں، لیکن وہ بھی انہی میں سے ہیں۔ اور لما یلحقوا بہم، وہ ابھی تک ان سے ملے نہیں، ان کا ابھی دور آیا نہیں، وہ بعد کے دور میں آئیں گے، پر ہیں وہ بھی انہی میں سے۔ یعنی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت صرف اپنی برادری اور قوم کے لیے، عربوں کے لیے نہیں، وہ آخرین اور لوگوں کے لیے بھی ہے، وہ بھی انہی میں سے ہوں گے، یعنی آپ کے امتی، لیکن وہ ابھی تک آئے نہیں۔ تو اس سے مراد وہ تمام امتی ہیں جو صحابہ کے دور کے بعد آئے، جن نے صحابہ کے دور کے بعد آئے، وہ سب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ عالمگیر ہے،
اور وہ بین الاقوامی ہے، قومی نہیں ہے، قومی بھی ہے، قوم کی طرف بھی آئے، لیکن بین الاقوامی ہے، سب کے لیے آئے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے ایسا کرنے پر اور حکمت والا ہے کہ بعد میں لوگ بھی آئیں گے۔ چنانچہ ایسا ہوا، اسلام دنیا میں پھیلتا گیا، عرب کی حدود سے نکلا، عجم میں آیا اور ساری دنیا میں پھیلا، تو وہ سب لوگوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، چاہے براہ راست ان کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں رہا، براہ راست آپ سے انہوں نے کچھ حاصل نہیں کیا، لیکن وہ ہیں، انہی میں سے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہوا، اسلام آیا عرب میں، ٹھیک ہے نا، تو یعنی پودا وہیں سے لگا، اسلام کا پودا وہیں سے لگا، اور پھر صحابہ کرام نے اس پودے کو جہاں جہاں تک ان کی زندگیاں تھیں پھیل کے لگایا، پھر اگلی نسلیں جب آئیں تو اس کی آبیاری ان نسلوں نے کی، پھر ان پودوں کو پانی دے کر اس کو ہرا بھرا باغ بنایا۔ آج یعنی اسلام جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے وہ پھر بعد کے لوگوں نے پھیلا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ تو سنی کس نے تھی؟ صحابہ نے، ڈائریکٹ انہوں نے سنی، ان سے تابعین نے سنی، پھر تبع تابعین نے سنی، اس کے بعد محدثین کا دور آیا، تو محدثین سب عجمی ہیں، عربی نہیں ہیں۔ ایک امام مالک ہیں رحمہ اللہ، وہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوا، مدینہ میں رہے، وہیں پر انتقال ہوا، وہ بھی محدث تھے بہت بڑے، ٹھیک، امام بھی تھے۔ لیکن باقی جن محدثین نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، امام بخاری کہاں کے ہیں؟ بخارا کے ہیں، جن کی کتاب سب سے بلند تر حدیث کی کتاب ہے قرآن مجید کے بعد، سب سے، جی وہ بخارا کے ہیں۔ امام مسلم ایران کے ہیں، ابو داؤد سجستان کے تھے، اور اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل عراق کے، تو جتنے آئے، امام ترمذی یہ بھی وسطی ایشیا کے، تو جتنے بھی اس کے بعد یعنی ائمہ حدیث آئے یا پھر ائمہ فقہ آئے، تو سب لوگ عرب نہیں تھے، عرب کے باہر کے تھے، لیکن کام اسلام کے لیے اتنا کیا کہ آج ساری دنیا ان کے علم سے استفادہ کر رہی ہے۔ تو بہرحال نبی کریم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت سب کے لیے نے، اور لوگوں کے لیے بھی جو ابھی تک نہیں آئے، اور آج ہم ہیں، ہمارے نبی بھی وہی ہیں، اور ان کے بھی نبی ہوں گے جو ہمارے بعد آئیں گے، قیامت تک آپ کی نبوت جاری و ساری۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ یہ فضل عطا فرماتا ہے۔ یعنی کوئی آپ کے زمانے میں تھے، کوئی استفادہ نہیں کیا، ابو جہل نے کچھ فائدہ نہیں اٹھایا، عتبہ شیبہ نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، الٹا نقصان، اور کئی ہیں جو آپ کے صدیوں بعد آئے، آپ کی محبت میں اتنے آگے گئے کہ ان کے بڑے بڑے مقامات ہیں۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتے ہیں وہ نوازتے ہیں۔ کوئی پاس بیٹھ کے بھی کچھ حاصل نہیں کر پاتا، کوئی ہزاروں میل دور ہو کر ہزاروں سال بعد میں آ کر بھی بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جو یؤتی من یشاء، اللہ یہ اپنا فضل جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تو بہت بڑے فضل والے ہیں، اس کا فضل تقسیم سے کم نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا۔ یہ تو نبوت اور رسالت اور توحید کی بات ہوئی۔ اب یہودیوں کی بات فرماتے ہیں کہ آخر انہوں نے وقت کے پیغمبر کو پیغمبر مان کر بھی کیوں ستایا، اور بعد میں آنے والے اللہ کے سچے نبیوں کو نہیں مانا، عیسیٰ علیہ السلام کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، موسیٰ علیہ السلام کو بھی ستاتے رہے، کیا بات ہے؟ تو اللہ اس کی بات بتاتے ہیں، اس کی ایک مثال دیتے ہیں۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، ان لوگوں کی مثال
جن پر تورات کا بوجھ رکھا گیا، یعنی تورات کتاب کے ذمہ دار ٹھہرائے گئے کہ اس کی حفاظت کریں، اس پہ عمل کریں، اس کا علم پھیلائیں، یعنی یہود کے علماء جن پر یعنی تورات کا بوجھ رکھا گیا۔ بوجھ سے مراد یہ کہ ذمہ داری ان پہ عائد کی گئی۔ ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اس بوجھ کو نہیں اٹھایا، اس کا حق ادا نہیں کیا۔ آگے چل کر انہوں نے کتاب میں رد و بدل کی، اللہ کے احکامات کو توڑ موڑ دیا اور اس میں اپنی باتیں شامل کر دیں۔ صحیح دین میں رسم و رواج کو انہوں نے یعنی لا کر ڈال دیا، اپنے مفاد کے لیے انہوں نے دین کا حلیہ ہی بگاڑ دیا۔ تو ان کو کیونکہ تورات مانگی انہوں نے خود تھی، جب فرعون سے آزادی ملی تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم اب آزاد قوم ہیں، ہمیں کوئی آئین اور دستور دیجئے اللہ کی طرف سے جس پہ عمل کریں۔ تو انہوں نے کہا بالکل معقول بات ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں۔ دعا کی تو اللہ نے منظور کی کہ کوئی طور پہ آؤ، پہلے 1 مہینہ پھر 10 دن اضافی کر کے 40 دن روزہ رکھو، اعتکاف کرو، کتاب دوں گا۔ آپ وہاں چلے گئے، پیچھے سے بہت بڑی تعداد نے شرک شروع کر دیا، ایک بچھڑا بنا کر، ایک منافق نے بچھڑا بنایا، اس کی پوجا پہ لگا دی۔ خیر جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے بڑے غصے سے بھرے ہوئے، اور انہوں نے تختیاں زمین پہ ڈال کے کہا کہ یہی میرے پیچھے یہی کچھ کہ تم نے کرنا تھا۔ خیر موسیٰ علیہ السلام سے وہ ڈرتے تھے لوگ، تو انہوں نے کہا بس غلطی ہوئی۔ خیر جن نے شرک کیا ان کو قتل کرایا گیا، یہ ان کی توبہ تھی، اور باقی سدھر گئے جو سدھر گئے، لیکن کتاب کو ماننے سے انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ کہا صاحب یہ آپ نے جب پڑھ کے سنا ہی نے کہا یہ تو بڑے مشکل احکامات ہیں، یہ تو نہیں ہوتا۔ اللہ نے حکم دیتا خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ، پوری طاقت سے جو ہم نے کتاب تمہیں دی ہے احکامیت کو لو، اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کرو، ان قوانین کی اس کی پابندی کرو۔ کہا جی یہ تو بڑا مشکل کام ہے، تو آئیں بائیں شہید کر دی۔ پھر کہتے تھے کہ اللہ نے دینی ہوتی تو اسی وقت دے دیتے، یہیں دے دیتے، یہ 40 دن آپ خود لکھتے رہے ہیں لائے۔ خیر موسیٰ علیہ السلام کچھ نمائندے لے کر گئے کہ اللہ تعالیٰ خود بتائیں کہ میری لکھی ہوئی کہ اللہ کی بھیجی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری بھیجی ہوئی ہے، موسیٰ نے نہیں لکھی۔ پھر وہ کہنے بگڑ گئے کہ آواز آ رہی ہے لیکن خدا نظر تو نہیں آ رہا، کیا پتہ کوئی جن بول رہا ہے، کوئی اور سی مخلوق بول رہی ہے، ہم کیسے یقین کریں کہ اللہ کی کتاب ہے؟ جب تک خدا کو آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھیں گے کتنی۔ پھر خدا کا عذاب نازل ہوا، بجلی گری آسمان سے، وہ سب بھسم ہوئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے پھر ان کو زندہ کیا، لیکن پھر بھی قوم کو آ کر نمائندوں نے کیا کہا، ہاں بھائی اللہ ہی میں کہہ رہے تھے کہ میری کتاب ہے، لیکن کہا جو کر سکتے ہو کرو، جو نہیں کر سکتے ہو کوئی بات نہیں۔ خود مانگی پھر یہ اچھا، تو اس طرح کی چیزیں یہ بنی اسرائیل کرتے رہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ بعد میں تو انبیاء کا انکار کیا انہوں نے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تورات مانگی انہوں نے اور ہم نے کہا مضبوطی سے اس کتاب پہ عمل کرو، ٹھیک، لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس کتاب کا تو حلیہ ہی بگاڑ دیا، بالکل احکامات ادھر ادھر کر کے۔ اچھا، تو ہم نے ذمہ دار ٹھہرایا تھا کہ اس کتاب کی حفاظت کرنی ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، لیکن انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، کتاب کو بھی چینج کر لیا، عمل بھی نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان یہودیوں کی یعنی ان کے علماء کی مثال تو گدھے کی ہے، گدھے کی ہے، یحمل اسفارا کہ وہ اپنی پیٹھ پر کتابیں لاد لے، اس کی پیٹھ پر کتابوں کا بوجھ لاد دو، تو جیسے کسی گدھے کی پشت پہ کتابوں کے بنڈل آپ رکھ دیں تو وہ عالم نہیں بن جاتا،
فرمائے اس طرح یہ یہودی جو ہیں اگرچہ اپنے آپ دعویٰ کرتے ہیں ہم کتاب کے عالم ہیں، لیکن یہ کتاب کے عالم نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے کتاب کی ذمہ داری اٹھائی ہے لیکن وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہے۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، اللہ فرماتے ہیں بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، تورات وغیرہ کو، اور واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ان ایسے بے انصاف لوگوں کو ہدایت بھی نہیں دیتے۔ تو یہ وجہ ہے، یعنی بے عمل ہیں اور کتاب میں چینجنگ کی، آنے والے نبیوں کا انکار کر دیا، ان پہ الزامات لگا دیے۔ دوسری بات سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے کہ ان لوگوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم چاہے بڑے سے بڑے جرم کریں تو بھی جنت ہی میں جائیں گے، اس لیے کہ جنت اللہ نے بنائی ہی بنی اسرائیل کے لیے ہے۔ یہ ان کا دعویٰ تھا، لن يدخل الجنت الا من کان ہودا، کہ جنت میں بالکل کوئی دوسرا آدمی نہیں جائے گا سوائے اس کے جو یہودی ہے۔ اس کے مقابلے میں عیسائیوں نے کہا نہیں، جو عیسائی جیسے وہی بن جائیں گے، دوسرا کوئی نہیں جائے گا، نہ مسلمان نہ۔ تو یہ ان کا ایک بہت بڑا دعویٰ تھا جو سورہ بقرہ میں ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کر دیا، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے تم اتنے لاڈلے اور پیارے ہو خدا کے کہ جو بھی چاہے کرتے رہو، اس کے نبیوں کو قتل کرو، اس کے نبیوں کا انکار کرو، اس کی کتاب کو چینج کرو، اس کی شریعت کو مسخ کرو، تو تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہودی کہتے تھے ہم تو پیدائشی جنتی ہیں اور جنت ہمارے لیے الاٹمنٹ ہے۔ کہتے ہیں فرشتے جب قیامت کے دن کسی یہودی کو جہنم کی طرف لے جائیں گے تو جہنم کے گیٹ پہ ہمارے بابا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوں گے، وہ دیکھیں گے اس کا ختنہ ہوا ہے، تو یہ یعنی نشانی ہوگی کہ یہ یہودی ہے، میری نسل سے ہے، تو فرشتوں کے ہاتھ سے پکڑ کے اس کو پارسل کر دیں گے جنت میں، یہ ادھر نہیں جا سکتا، یہ میرا ہے، میری نسل سے۔ اب جن لوگوں کو یہ دعویٰ ہو کہ ہم جو چاہیں کریں جنت ہماری ہے، ادھر عیسائی کہتے ہیں کہ جو کفارے کا عقیدہ رکھتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا وہ جنتی ہے، وہ کہیں جہنم میں نہیں جائے گا۔ صرف یہ عقیدہ رکھے کہ عیسیٰ علیہ السلام ساری اپنی امت کا بوجھ اٹھا کر قربانی دے گئے ہیں، سب کے گناہ اپنے ساتھ لے گئے، ہم اب پاک صاف ہیں، کچھ کریں نہ کریں، نیکی کریں بدی کریں۔ تو یہ سب رسمی باتیں جو کر رہے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو کفارے کا عقیدہ رکھتا ہے اس عقیدے پہ اس کی بخشش ہوگی۔ وہ کہتا تھے جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہے یہ سرٹیفکیٹ ہے بخشش کا۔ آپ ان سے کہہ دیجئے یا ایھا الذین ھادوا، اے یہودیو، ان زعمتم، اگر تمہارا خیال ہے انکم اولیاء للہ، کہ تم اللہ کے دوست ہو، تم اللہ کے دوست ہو، من دون الناس، اور لوگوں کے علاوہ اور کوئی خدا کا دوست نہیں، صرف تم اللہ کے دوست ہو، اس لیے کہ تم اللہ کے دوست کی اولاد ہو جی۔ فتمنوا الموت، تو پھر یہاں کیا کرتے ہو دنیا میں کہ دھکے کھاتے ہو، موت کی تمنا کرو، اللہ سے موت مانگو اور جلدی جنت میں جاؤ نا۔ اگر جنت تمہاری ہے تو پھر یہاں کیا کرتے ہو؟ جو جلدی جنت میں جاؤ، موت کی تمنا کرو، آرزو کرو، دعا کرو خدا سے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ جنت ہماری ہے، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ پھر اللہ خود فرماتے ہیں موت کی تمنا کو جا، ولا یتمنونه ابدا، کبھی زندگی میں یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، کبھی زندگی میں۔ کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، بسبب اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے کرتوت بھیجے نا، کالے کرتوت، سیاہ کرتوت، انبیاء کے قتل، کتابوں میں چینجنگ، شریعت کا بدلنا، یہ عمل ان کو پتہ ہے کہ ہم گئے تو گھسیٹے جائیں گے،
یہ تو صرف ان کا نعرہ زبانی کہ جنت ہماری ہے، تو یہ اپنے اعمال اور کرتوتوں کو جانتے ہیں، اور واللہ علیم بالظالمین، اللہ بھی بے انصافوں کو جانتا ہے، بس مرنے کی دیر ہے، پھر یہ دیکھیں گے نا یہ کہاں جاتے ہیں، اس لیے کبھی موت کی آرزو نہیں کریں گے، تمنا نہیں کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس آیت کے نازل ہونے کے بعد وہ موت کی تمنا کر لیتے تو ایک یہودی بھی نہ بچتا، سب مر جاتے فوراً۔ لیکن سیانے سمجھدار تھے، ان کو پتہ تھا کہ معاملہ خراب ہے، تو یہ چیلنج قبول نہیں کیا۔ آج تک وہ یہ چیلنج قبول نہیں کر سکتے۔ اس کے مقابلے میں نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام موت سے بڑا پیار کرتے تھے۔ حضور کی دعا آپ کو معلوم ہے کہ میں پسند کرتا ہوں، چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں ایک دفعہ شہید کیا جاؤں، پھر مجھے خدا زندہ کرے، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کرے، پھر شہید ہو جاؤں۔ یہ ہے نا پیار، یہ ہے نا یقین۔ اسی طرح صحابہ کرام کا حال تھا، یعنی وہ کبھی بھی بیمار ہوتے تھے تو بڑے خوش ہوتے تھے، کہتے تھے غدن نلقی الاحبہ محمد و حزبہ، کل ہم اپنی پارٹی سے ملیں گے، یعنی موت آ گئی تو کل ہم اپنی پارٹی سے ملیں گے، کس سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی جماعت صحابہ سے جو پہلے جا چکے۔ اور جب کوئی صحابی شہید ہوتا تو کہتا ہے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ وہ شہادت کی موت کو کامیابی سمجھتے تھے۔ اور حضور کا بھی ارشاد ہے کہ یا اللہ جو اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس کے دل میں موت کی محبت پیدا کر دے، اس لیے کہ موت واحد ذریعہ ہے اللہ سے ملنے کا، ٹھیک ہے نا؟ تو جس کو اللہ سے محبت ہوگی وہ موت سے نفرت نہیں کرے گا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، حضور نے فرمایا کہ وہ شخص جس کو دنیا میں کوئی تکلیف ہے، جسمانی تکلیف ہے یا مالی تکلیف ہے، اس سے گھبرا کے موت نہ مانگے، لیکن اللہ کی محبت اور چاہت میں بے شک اللہ تعالیٰ سے موت کی یہی تمنا کرے، تو موت کی تمنا اچھی چیز ہے، بری نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ ان لوگوں کے لیے جو واقعی اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ اب یہ کہ کوئی تمنا کرے یا نہ کرے، فرمایا موت تو ٹائم پہ آنی ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ، کہہ دیجئے وہ موت جس سے تم آج بھاگتے ہو، نفرت کرتے ہو، فإنہ ملاقیکم، یہ موت تو تم سے مل کے رہے گی۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم پھیرے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو غیب اور حاضر سب جانتا ہے۔ اور فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور اللہ پھر بتا دے گا تم کو جو کچھ تم دنیا میں عمل کرتے تھے۔ بتانے کا مطلب یہ کہ اس پہ جزا اور سزا مرتب کرے گا، آخر جاؤ گے کہاں۔ تو موت سے کوئی مخلص نہیں ہے، لیکن چاہے گا وہ جس کا دامن صاف ہوگا، جس کا دامن صاف نہیں وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کرے گا۔ تو فرمایا اصل وجہ یہودیوں کی خرابی کی یہ ہے کہ یہ عالم بے عمل ہیں، عالم بے عمل ہیں، اور ان کو پتہ ہے عالم بے عمل کا حشر کیا ہونا ہے، تو یہ اس لیے کبھی موت کی تمنا نہیں کرے۔ یہ پہلا رکوع تھا، دوسرا انشاءاللہ رمضان کے بعد۔ اگلے پروگرام میں نہیں آ سکوں گا، مجھے